نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وقال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو جب وہ نافرمانیوں کے اوپر تل جائیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے کو چھوڑ دیں، عقیدہ توحید چھوڑ بیٹھیں، سنت کا طریقہ چھوڑ بیٹھیں، آپس میں ظلم کریں، بے حیائی پھیل جائے، لین دین میں دھوکہ آ جائے، لوگوں کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی پھر اپنے بندوں کے اوپر آزمائش بھیجتا ہے۔ اللہ نے آزمائش پہلی قوموں کے اوپر بھی بھیجی، وہ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ یہودی قوم کی مثال اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر بڑی نعمتیں، ان کے اوپر کھانے بھیجے، بادلوں نے سایہ کیا، اللہ نے ان کے اوپر رحمتیں بھیجی، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی، اپنے اعمال کی وجہ سے لعنت اللہ بن گئے۔ اللہ نے ان کو عذاب بھیجا۔ ہفتے کے دن کے بارے میں اللہ نے آزمایا کہ تم نے کاروبار نہیں کرنا، مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اب ہفتے کے دن نہ تو وہ شرک کرتے تھے، نہ وہ قتل کرتے تھے، نہ وہ زنا کرتے تھے، کوئی بڑی برائی جو اس وقت موجود ہے وہ نہیں تھی۔ کیا آزمائش تھی؟ صرف مچھلیاں نہیں پکڑنا۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے جب اذان ہو جائے وَذَرُوا الْبَيْعَ، جمعے کی اذان کے بعد کاروبار چھوڑ دو۔ بازار چل رہا ہے، اذانیں ہو چکی ہیں، کوئی کاروبار نہیں چھوڑا ہوا، 5-10% لوگوں نے چھوڑا ہوا۔
اتنے لوگ تو اس وقت بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے. 3 گروہ بن گئے یہودیوں کے. ایک روکتا تھا، مچھلیاں بھی نہیں پکڑتا تھا. دوسرا گروہ خاموش تھا، مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، روکتا نہیں تھا. ہمیں کیا، جو پکڑتا ہے وہ اپنی بھگتے گا. تیسرا گروہ مچھلیاں پکڑتا تھا، اپنی مرضی سے نہیں پکڑتے تھے، اپنے علماء کے فتوے لینے کے بعد پکڑتے تھے. پتہ تھا یہ غلط کام ہے. اللہ نے ہمیں تورات میں منع کیا کہ ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی. وہ اپنے علماء کے پاس گئے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی ہیں، کوئی حل نکالیں. جیسے ہمارے یہاں بعض مسئلے میں کہتے ہیں جی مولوی صاحب اس کا کوئی حل بتائیں. کرتوت اس نے اپنے کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے شریعت کو میرے مطابق موڑ دیں، مجھے کوئی راستہ نکال کے دکھائیں اس میں سے. تو ان کے علماء نے کیا کیا، ہر دور میں علماء ہوتے ہیں، کوئی سرکاری ہوتے ہیں، کوئی اہل حق ہوتے ہیں، کوئی اہل سو ہوتے ہیں، کچھ 4 پیسے سے دین کو بیچ ڈالنے والے ہوتے ہیں. اب کچھ علماء نے فتویٰ دے دیا کہ تم اس نہر کے ساتھ ساتھ نا تالاب بنا لو، ہودیاں بنا لو. کسی نے کہا کہ تم جال ڈال لو، کنڈی پھینک آؤ، بس پکڑنا نہیں، اس کو گھر میں لے کے آنا. ہیلا سازی کی، ہیلا سازی کی اپنے علماء کی، اپنے مولویوں کی اجازت سے. مولویوں نے جائز ہونے کے فتوے دے دیے. اللہ فرماتے ہیں وہ ہفتے کے دن کے بارے میں بڑھ گئے، ہم نے پکڑ لیا اور کہا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. پیچھے ان کی ہسٹری پڑھی، یہودی کون ہے. آج بھی یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس دنیا میں سب سے لاڈلی قوم ہیں، ہم سب سے عظیم لوگ ہیں. یہودی وہ کہتے ہیں نسلی یہودی ہوتا ہے. ویسے کوئی عیسائی یہودی ہو جائے تو اس کو وہ حق نہیں دیتے، کیونکہ یہ عیسائیت سے آیا ہے، یہ نسلی یہودی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں. جیسے ہمارے یہاں سید کو ہم وہ مقام دیتے ہیں کہ آل رسول ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے حقوق دنیا سے زیادہ ہیں. اولاد تو وہ نبیوں کی ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان کے بیٹوں کی اولاد سے ہیں، ان کے اندر بے شمار نبی آئے ہیں، ان کے اوپر من و سلوہ نازل ہوا ہے، بادلوں نے سایہ کیا ہے. ان کے 70 لوگوں نے جا کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تورات لی ہے، انہوں نے وہ کوئی طور کا معجزہ دیکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں نافرمانی کی تو اللہ نے بندر بنا دیا. سختی کتنی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ایک آیت میں اللہ فرماتا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے کوہ طور کو اٹھایا اور ان کے سروں پہ لا کھڑا کیا، ان کے اوپر بلند کر دیا کہ ہم نے یہ جو کتاب دی ہے نا اس کو مضبوطی سے تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو تمہیں دیا گیا ہے مضبوطی سے تھامو، یعنی تورات کے اوپر عمل کرو. ہمیں کیا دیا گیا؟ قرآن دیا گیا. ان کو تورات ملی تھی. اللہ نے ڈرایا کہ پہاڑ تمہارے اوپر آ کے گر جائے گا. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمینا، کہنے لگے اللہ ہم نے سن لیا ہے، ہم عمل کریں گے، ہم نے سن لیا آپ کی بات، ہم نے سن لیا کہ ہم نے تورات کو مضبوطی سے تھامنا ہے. وعصینا، لیکن عمل نہیں کیا، نافرمانی کی. سن لیا وعصینا اور نافرمانی کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اللہ نے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی، وہ مشرک بن گئے. تورات کو نہ ماننے والے مشرک بن گئے، بچھڑے کو پوجنے لگ گئے. اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے ایک اور نئی آزمائش میں ڈال دیا. اللہ اکبر. ان کے اوپر اور بھی بڑے عذاب آئے، دوسری قوموں کے اوپر بھی عذاب آئے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ میں ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن میں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم ہر سال تمہارے اوپر ایک آزمائش ڈالتے ہیں.
فی کل عام مرتن او مرتین، ایک دفعہ کبھی آزمائش آتی ہے، کبھی سال میں 2 دفعہ آتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش آتی ہے، ہم اس کو کوئی سائنسی نام دے کے کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہو گیا ہے، کوئی نہیں، اللہ راضی ہے، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں پہنچا، وہ جس بستی کو پہنچا تھا بس وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو کر دو، اس سے آگے کوئی بات نہیں ہوتی۔ کیوں عذاب آتا ہے؟ اللہ کیوں آزمائشیں بھیجتے ہیں؟ اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا یتوبون، توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ولا هم یذکرون، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ آج اس وقت ہمارے ملک کے اوپر آزمائش در آزمائش آ رہی ہے، ہم نے پتھروں کا عذاب بھی دیکھ لیا ہے، جو بنیر میں آیا ہے میڈیا پہ سب نے دیکھا ہے، پانی کا عذاب بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں، پچھلے سے پچھلے سال بھی آیا تھا پانی کا عذاب، وہ بھی ہم نے دیکھا، بنیر سے پہلے بھی کئی بستیاں جو ہیں وہ ان کو عذاب اللہ کا پہنچا، مختلف طرح کے عذاب آ چکے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، ان کو دیکھنے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں ثم لا یتوبون، توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کسی آدمی کی زندگی میں کوئی فرق آیا ہو کہ بنیر میں اللہ نے ان کو پکڑ لیا، کہتے ہیں بادل برسٹ ہو گیا جی، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، یہ بات کہہ کے بس جان چھوٹ گئی۔ کلاؤڈ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کلاؤڈ کیسے برسٹ ہو سکتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے یہ جو درخت ہے اس کے جتنے پتے ہیں وہ ہل بھی اللہ کی اجازت سے رہے ہیں، اور جو خشک پتا نیچے گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یہ تو اتنا پانی آیا ہے، یہ اللہ کی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کے حکم سے نہیں آیا۔ ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا نہیں چاہیے، اپنی زندگی کو ریوائز نہیں کرنا چاہیے۔ کیا عذاب آنے سے پہلے جو بندہ بے نماز تھا اس نے دیکھا کہ اللہ کی پکڑ اس طرح آ سکتی ہے، وہ نمازی بن گیا؟ جو چوری کرتا تھا اس نے توبہ کر لی ہو کہ اللہ کسی وقت بھی میرے گھر پہ بھی ایسے ہو سکتا ہے، میں چوری چھوڑ دوں آج کے بعد۔ رشوت لینے والا باز آ گیا، شراب پینے والا آ گیا، زانی وہ ہٹ گیا بے حیائی سے پیچھے کہ کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ آ جائے گی، نہیں، ڈرتے نہیں ہم۔ جب ڈرتے نہیں ہیں تو پھر عذاب در عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے کہا کہ جس عذاب سے آپ ڈراتے نا وہ لے آئیں، جس عذاب کا آپ ہمیں دن رات کہتے ہیں نا وہ لا کے دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کے تنگ آ گئے، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان کے اوپر عذاب آ جانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ أَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اندر موجود ہیں نا، مکے کے اندر، ہم آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں بھیجیں گے۔ یہ چاہ رہے ہیں عذاب، آپ کی موجودگی میں ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں اور نبی بھی تھے پہلے اللہ ان کو بستیوں سے نکالتا تھا پھر عذاب بھی۔ اور اگر ہمارے بھائیوں کا عقیدہ جو حاضر ناظر کا وہ مان لیا جائے کہ رسول اللہ ہر جگہ موجود ہیں تو پھر عذاب کیوں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے جہاں نبی ہے، اللہ کے رسول ہیں، وہاں عذاب نہیں آ سکتا۔ دو چیزیں، رسول اللہ تو دنیا سے چلے گئے، اب عذاب آ سکتا ہے، یہ صفت تو چلی گئی، یہ خوبی تو ہمارے سے چلی گئی۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ہم ان لوگوں کے اوپر بھی عذاب نہیں بھیجتے جو استغفار کرتے ہیں، جو استغفار کرنے والے ہیں ان کے اوپر بھی عذاب نہیں بھیجتے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جب عذاب آ رہا ہے تو نہ نبی موجود ہے نہ استغفار کرتے ہیں، نہ قوم اللہ سے توبہ کرتی ہے، اللہ سے ڈرتی نہیں ہے،
گناہ کرتی ہے، فخر کرتی ہے اس کے اوپر، دین اسلام کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اللہ میری پوری قوم، پوری امت بحیثیت قوم تباہ نہ ہو جائے، پوری امت بحیثیت امت کے اوپر کسی کا غلبہ نہ ہو جائے، کوئی ان کے اوپر آ کے مسلط نہ ہو جائے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بستی بستی غرق ہو رہی ہیں۔ کبھی کوئی بستی ہوگی، کبھی کوئی سائڈ ہوگی، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں بارش آ گئی، کہیں جو ہے وہ پہاڑ چل پڑا، کہیں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا۔ یہ عذاب تو آ رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے پوری قوم بحیثیت قوم ہی غرق ہو جاتی۔ اعمال ایسے ہیں، اعمال ایسے ہیں، گناہ ایسے ہیں، گناہوں کے اوپر فخر ہے، عقائد ایسے ہیں۔ یہودیوں نے بچھڑے کو پوجا تو ان کو کیا سزا سنائی گئی کہ دو گروہ میں ہو جاؤ، ایک دوسرے کو قتل کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ آج یہودیوں جیسا عقیدہ جو ہمارے مسلمان بھائی بنا کے بیٹھے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے؟ جو غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے؟ جو کسی درخت کو پوج رہے ہیں، جو کسی مورتی کو پوج رہے ہیں، کوئی کسی قبر کو پوج رہا ہے، کوئی کسی غیر اللہ کو ندا لگا رہا ہے مدد کے لیے، اللہ اس سے راضی ہے؟ اللہ اکبر! اللہ ہمیں اس لیے جوڑ رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، پلٹو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے، وَجَنَّاتٍ، اور جنت کی طرف سبقت لے جاؤ۔ لیکن ہم کسی اور کام کی طرف سبقت لے جا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہماری مثال دی ہے، یا ایھا الانسان انک کادح، انک کادح، تو بڑی مشقت کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے۔ ہر آدمی مشقت کرتا ہے، کوئی دکان کی مشقت کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، ہر بندہ صبح اٹھتا ہے شام تک وہ مشقت کرتا ہے۔ کس چیز کی مشقت کرتا ہے؟ وہ دنیا کے لیے مشقت کر رہا ہے، وہ سبقت لے جانے کے لیے دنیا میں الہاکم التکاثر کی وہ کر رہا ہے، وہ مال کثیر اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تکاثر کا مطلب ہوتا ہے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ جیسے بچے جوان ہونے لگے نا تو ایک دوسرے کے ساتھ قد ناپتے ہیں کہ میرا قد لمبا ہے کہ تیرا قد لمبا ہے، مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مال میں اس کی جائیداد زیادہ ہے، میری زیادہ ہے، اس کا بینک بیلنس زیادہ ہے یا میرا زیادہ ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اپنے کاروبار کو اس سے اور زیادہ کر لوں۔ انک کادح، محنت کرتا ہے کہ میں زیادہ حاصل کر لوں، زیادہ محنت کروں، آگے نکل جاؤں۔ حتی زرتم المقابر، اسی محنت کو کرتے کرتے، مسابقت کرتے کرتے، زیادہ کثیر مال اکٹھا کرتے کرتے وہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ حتی زرتم المقابر، وہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہ مال جو اکٹھا کیا تھا بیکار ہے، وہ پچھلوں نے تقسیم کر لیا، انہوں نے بانٹ لیا، ان کے تو جھگڑے ہو گئے بانٹنے پہ، وہ تو ایک دوسرے سے کیس لڑ رہے ہیں، اکٹھا کرنے والا قبر میں ہے۔ اس نے حلال سے کیا، دھوکہ دہی سے کیا، محنت سے کیا، جیسا بھی مال اس نے اکٹھا کیا وہ تو پچھلوں کا ہو گیا، اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں گیا۔ وہاں تو اسے فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ مال کیسے بنایا تھا، یہ سوال ہوگا۔ تیری ساری مسابقت، ساری محنت، سارا قادح جو تو نے کیا، تو نے تو دنیا کے لیے کیا، وہ تو ختم ہو گئی۔ اور جس نے محنت کی آخرت کی نیت رکھ کے،
اپنا انجام سامنے رکھ کے جس نے محنت کی کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں ہر وہ کام کروں جس میں میں جنت میں جلدی پہنچ جاؤں، میں جنت کے درجات میں اوروں سے آگے نکل جاؤں، میں وہ کام کروں کہ میرا حساب آسان ترین ہو، میں وہ کام کروں کہ جنت میں بہت جلدی داخل ہو جاؤں، جنت کے ہر دروازے سے مجھے آواز آئے۔ دیکھ لو صحابہ کی یہ مثالیں ملتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لیٹ آئے ہو، تھوڑے سے لیٹ آئے ہو، اگر تم جلدی آتے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جنت کے 8 دروازے دکھائے ہیں، میں تمہیں بھی دکھلاتا، جنت کے 8 دروازے تمہیں بھی دکھلاتا۔ حدیث ہے، لوگ ان کے ایمان کی بات کرتے ہیں کہ ایمان صاحب اللہ اکبر، ابو بکر میں 8 دروازے تجھے دکھاتا تو لیٹ آیا، اللہ نے جب مجھے دکھائے میں تجھے بھی دکھلاتا، تو لیٹ آیا اس لیے وہ منظر چلا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ وقت تو گزر گیا، میں نہ آ سکا، ایک سوال ہے وہ پوچھ لوں۔ فرمایا پوچھو اللہ کے نبی، کوئی آپ کا امتی ایسا ہے قیامت کے روز ان 8 دروازوں سے اس کو آواز لگے کہ اس دروازے سے آ جا، اس دروازے سے آ جا، اس سے آ جا؟ کسی کو کسی نیکی کی وجہ سے کسی دروازے سے بلایا جائے گا، روزے دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا، نمازی کو کسی دروازے سے بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کوئی امتی ہے 8 دروازوں سے کہا جائے کہ تو اس دروازے سے مرضی جنت میں داخل ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میری امت میں تو پہلا شخص ہے، تیرے لیے پہلی ندا لگے کہ ابو بکر 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ مسابقت ہے کہ 8 دروازوں سے آواز آئی۔ مال کتنا اکٹھا کیا تھا؟ کتنا بھی نہیں۔ خلیفہ بنے تھے تو اپنا مزدوری کرنے کے لیے نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ خلیفہ ہیں، آپ حاکم ہیں، یہاں عمراء آئیں گے، یہاں سفراء آئیں گے، یہاں قافلے آئیں گے، یہاں معاملات پیدا ہوں گے، یا جھگڑے ہوں گے، لوگوں کے مسائل آئیں گے، آپ کپڑا بیچیں گے، یہاں کون بیٹھے گا دفتر میں؟ یہاں بیٹھیں، کاروبار چھوڑیں۔ کہا کہ گھر کیسے چلے گا؟ اس کے بارے میں سوچا تو کہنے لگے ایک مزدور جتنی مزدوری بیت المال سے لگا لیتا ہوں، ایک مزدور کو شام کو جتنی مزدوری ملتی ہے نا، شام کو اتنا بیت المال سے لے لیا کر۔ مشورہ ہوا ابو بکر صدیق کا حضرت عمر سے کہ اگر گزارا نہ ہونا تو پھر مزدور کی مزدوری بڑھا دینا، خلیفہ کی تنخواہ نہیں بڑھانی، پھر تمام مزدوروں کی مزدوری بڑھا دینا، آپ کا نہیں ہوگا تو باقی مزدور کا بھی نہیں ہوگا نا گزارا۔ اللہ اکبر۔ دنیا سے گئے تو بیٹی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، نصیحت کی کہ مجھے نئے کپڑوں میں کفن نہ دیا جائے، میرے یہ کپڑے پرانی چادریں دھو کے مجھے اس میں کفن دیا جائے۔ زندہ لوگوں کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے پرانی 2 چادریں دھو کے اس میں کفن دے دیا جائے۔ حضرت عمر خلافت پہ آئے، دیکھا خلافت میں چھوڑا کیا؟ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے خلیفہ کا، جو ہے وہ بیت المال کا ہی ہے۔ دنیا کی کتنی مسابقت حاصل کی، کتنا مال اکٹھا کیا، کتنی تغودو کی۔ جب مال سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا وقت آیا، جب مال دے کے جنت کے قریب ہونے کا وقت آیا تو گھر کا سارا سامان اٹھایا اور رسول اللہ کے یہاں پیش کر دیا۔ یہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، مسابقت کرو، جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اپنے رب کی اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ ہم تو جنت کے لیے تیاری نہیں کرتے، ہم تو محنت کرتے کرتے کماتے کماتے یہ سیٹل کر لوں، یہ معاملہ پیچھے رہ گیا اس کو سیٹ کر لوں، یہ مکان بیچ میں رہ گیا اس کو پورا کر لوں، یہ فلاں کام پیچھے رہتا ہے اس کو کر لوں، ٹیلے لگوا لوں۔
کرتے کرتے حتیٰ زرتم المقابر، ایک دن اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں صاحب ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پکڑ آئے، جب تک میری گردن پہ چھری نہیں چلتی مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ بنیر والے مر گئے، وہ مر گئے ہوں گے، دریا کے سائڈ والے لوگ تباہ ہو گئے، وہ ہو گئے ہوں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں چور ہوں تو چور ہی ہوں، بے نماز ہوں تو بے نماز ہی ہوں، شراب پیتا ہوں تو پی رہا ہوں۔ اس مثال کو یہ سمجھے، بھیڑی ہو نا 10-12 ان کو ذبح کر رہا ہو کسائی، تو باقی بھیڑیں کھیلتی پھرتی ہیں، اور جس کو وہ پکڑتا ہے اس کو ذبح کر لیتا ہے۔ جب وہ پکڑ کے لٹا لیتا ہے تو ہاتھ پاؤں مارنے سے کوئی بات بنتی ہے؟ کچھ نہیں۔ پھر کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم نے بحیثیت قوم اللہ سے توبہ ہی نہیں کی، اللہ کے سامنے روئے ہی نہیں۔ ایک آفت کہہ کے اللہ کا عذاب نہیں کہتے، اللہ کی پکڑ نہیں کہتے، ایک آفت کہہ کے، طوفان کہہ کے، کلاؤڈ برسٹ کہہ کے، پانی کا سیلاب کہہ کے تمام اللہ کی آزمائشوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ یہودیوں والی چال، اجتماعی دعا، اجتماعی طور پہ پوری قوم نے اللہ سے استغفار کیا ہو، اللہ سے توبہ کی ہو۔ پہلی قوموں سے ہی سیکھ لیتے۔ یونس علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ عذاب آئے گا، نکل گئے، خود کہہ کے نکل گئے۔ قوم نے دیکھا کہ بادل آ رہا ہے، سرخ بادل ہے، اس کے اندر عذاب ہے، اور یونس علیہ السلام جو کہہ رہے تھے وہی پورا ہو کے رہے گا، ہم پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ کسی نے کہا کہ یونس کہتا تھا کہ اگر توبہ کرو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پوری قوم، بچے نکلے، مرد نکلے، عورتیں نکلی، اکٹھے باہر نکل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی، دعا کی، سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ غلطی ہوگی، ہم یونس کا کہنا نہیں مانتے تھے، تو معاف کر۔ نافرمان قوم ہے، نبی کی گستاخ قوم ہے، نبی چھوڑ کے چلا گیا ہے، بیزار ہو کے چلا گیا ہے، سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہے، عذاب کی دعا کر دی ہے، لیکن اللہ تو بڑا مہربان ہے نا، اس قوم نے بھی توبہ کی تو اللہ نے آیا ہوا عذاب بھی ٹال دیا۔ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے عذاب واپس دے دیا۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم آخری نبی کی امت ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اوسط امت ہیں، بہترین، کنتم خیر امت ہیں، افضل امت ہیں، سب سے بعد میں آئے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، ہم وہ ہیں۔ ہمیں توبہ کی عقل ہی نہیں آتی، ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں کہ توبہ بھی کر لیں۔ مسجدوں کے اندر کوئی آبادی بڑھ گئی ہو، نمازی زیادہ ہوگی، اللہ کا عذاب دیکھ کے لوگ، کوئی نہیں۔ یہ کہتے ہیں مقابلہ کریں گے اس کا، قومتی سطح بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ڈیفینڈ کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، لوگوں کو محفوظ کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے۔ یہ پانی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بارش بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ پہاڑ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ روزی دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رجوع ہمیں اللہ کی طرف کرنا ہے۔ نہیں کریں گے تب بھی، کریں گے تب بھی جانا اسی کے پاس، اس کے ہاں جا کے پیش ہونا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمیں قرآن میں جھنجھوڑا ہے کہ میں ہر سال تمہیں 1 دفعہ یا 2 دفعہ فتنے میں ڈالتا ہوں تاکہ تم توبہ کر لو، نصیحت حاصل کر لو۔ یہودی ٹس سے مس نہیں ہوئی، اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا، اب مسلمان اسی روش پہ آ گئے، اللہ نے ان کو بھی ذلیل کیا ہوا ہے۔ یہودیوں کو جب کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، ایک دوسرے کو اپنے قیدی بناؤ، انہوں نے قیدی بنائے ایک دوسرے کے قبیلے، پھر ان کو ترس آیا
اور ان کو چھڑایا فدیے دے کے، پیسے بھر بھر کے، فنڈنگ کر کر کے ان کو آپس میں چھڑایا۔ ہم بھی بس اتنا ہی کر رہے ہیں، جہاں یہ سیلاب، جہاں یہ بارش، جہاں عذاب آ رہا ہے، فنڈنگ کر کے ان کو ریلیف ضرور دیتے ہیں۔ کوشش کرتا ہر بندہ، مذہبی جماعتیں ہیں تب، سیاسی جماعتیں ہیں تب، این جی اوز ہیں تب، گورنمنٹ ہے تو تب، اتنا ہی کر رہے ہیں، دوسری طرف نہیں آ رہے، دوسری طرف نہیں آ رہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ میرے ذکر کو بھول جاتے ہو نا، پھر میں تمہارا رزق بھی تنگ کر دیتا ہوں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ ہم بڑا عذاب دینے سے پہلے نا چھوٹا عذاب دیتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ بڑا عذاب آنے سے پہلے نصیحت حاصل کر لیں۔ ہمیں عذابوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں آزمائشوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں بالکل ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة او اشد قسوة، یہودیوں کو اللہ نے کہا، ہم بھی اسی روش پہ چلے ہوئے ہیں، ہمارے دل بھی ایسے پتھر کے ہو گئے ہیں، اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ نے کہا پتھر تو پھٹ جاتا ہے اللہ کے خوف سے، اس کے اندر تو پانی نکل آتا ہے، یہ جو دل سخت ہو جاتا ہے نا پتھر سے بھی زیادہ، اس کے اندر سے پانی نہیں نکلتا، یہ اتنا سخت ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، یہ روتا نہیں اللہ کے سامنے، یہ ایک آنسو رات کے آخری پہر میں گرا دینا، اللہ کے ہاں اس کی اتنی قیمت ہے، اتنی قیمت ہے، کسی کو فنڈ دینے کی ضرورت نہیں، اللہ خود ہی بحال کر دے گا۔ یہ پانی خشک کرنا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کو اس پانی کے اندر زندہ بچا لینا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، راستے پیدا کرنا اللہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے قرآن نے پہلی قوموں کی مثالیں بیان کی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی دیکھ لیں مثال، جب لے کے نکلے ہیں مصر سے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون لشکر لے کے آ گیا ہے، گھوڑوں کی اونٹوں کی دوڑ بھاگ کی گرد آلود فضا نظر آ رہی کہ آگے پیچھے، چند منٹوں میں یہاں پہنچ جائیں گے، گرفتار کریں گے، ماریں گے، قتل کرے گا فرعون۔ قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام مروا دیا ہمیں، پکڑے گئے ہم، وہ آ گیا پیچھے سے، آگے راستہ نہیں ہے، پیچھے فرعون آ گیا ہے، فوج لے کے آ گیا، فوج کا مقابلہ کون کرے گا؟ نبی نے کیا کہا؟ ان ربی سیہدین، ان ربی سیہدین۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگ دستوں گریباں ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مروا دیا تو نے، چلو وہاں رہتے تھے گھروں میں، سختی کرتا تھا، قتل تو نہیں کرتا تھا نا، ہمیں مارتا تو نہیں تھا نا، اس کا حکم ہی ماننا پڑتا تھا، اب وہ قتل کرے گا، مروا دیا تو نے۔ نبی کیا کہتا ہے؟ ان ربی سیہدین۔ نبی کا عقیدہ دیکھیں کہ دشمن سر پہ چڑھ گیا ہے، سامنے پانی ہے، راستہ نہیں ہے، پھر بھی مایوس نہیں ہے کہ ان ربی سیہدین، میرا رب راستہ نکالے گا، میرا رب میرے لیے راستہ نکالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بندہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حوالے سے جیسا گمان کرتا نا میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے لیے جیسا گمان کرتا نا میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہی عقیدہ بنائے رکھا، یہی امید نہیں چھوڑی کہ رب راستہ دے گا، میں اس کے حکم سے چلاؤں، تو آپ دیکھ لیں دنیا میں ایسا راستہ کسی کو ملا نہیں ہے۔ پانی کے اندر سے یکا یک خشک راستہ تصور کر سکتے ہیں؟ نکلی قوم، اور پھر دشمن بھی آیا پیچھے، اسی راستے کے اندر اللہ نے پکڑا، غرق کر دیا۔ کوئی تیر نہیں چلانا پڑا، کوئی تلوار نہیں چلانی پڑی، اللہ نے دشمن بھی ختم کر دیا، اللہ نے راستہ بھی دیا۔ جو قوم ڈر رہی تھی کہ دشمن پیچھے ہے، آگے پانی ہے، پانی سے بھی بچا لیا، دشمن سے بچا لیا، پانی کو بھی روک دیا، دشمن کو اس پانی میں غرق کر دیا۔
جو دونوں خطرے تھے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ لیکن بدبختی یہ کہ جو لوگ اس پانی کے اندر سے معجزہ کے اندر شامل ہو کے نکلے ہیں، سارا کچھ دیکھ کے وہ سامری کے کہنے سے بچڑے کو پوجنے لگ گئے۔ جنہوں نے آسمانوں سے من و سلوہ اپنے ہاتھوں سے کھایا، اپنی زبانوں سے اپنے میدوں میں لے کے گئے، موسیٰ علیہ السلام تورات لینے لگے، سامری نے کہا رب تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کہاں چلا پھرتا ہے۔ ساری قوم پھر سامری کے کہنے سے بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی۔ یہ عقیدے جب پیدا ہو جاتے ہیں نا، پھر تباہی ہوتی ہے۔ اللہ تو بڑے انعام فرماتا ہے۔ یہی جو بادل، جو کلاؤڈ ہم برسٹ ہوا ہے نا، ہمارے سلف پہ، ہمارے بڑوں پہ، نبی کے صحابہ پہ اس نے سائے کیے ہیں۔ یہی بادل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کرتا تھا، یہی بادل صحابہ پہ سایہ کرتا تھا، یہی بادل رحمت کا بارش بن کے برستا تھا، یہی بادل آج عذاب بن کے برسا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو فساد ہے نا زمین میں، تری اور خشکی میں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کے سبب ہے۔ کیا دیکھا نہیں، ایک قوم کم تولتی تھی اس کے اوپر عذاب آیا، ایک قوم شرک کرتی تھی اس کے اوپر عذاب آیا، ایک قوم نے ڈیمانڈ کی کہ صالح علیہ السلام سے کہ اونٹنی دکھا، اس پتھر سے نکلے، رب کی نشانی دکھا، ہم تیرا کہنا مانیں گے۔ نشانی پوری ہوگی، اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی اس قوم نے۔ کہتی کیسے بدبخت لوگ، نشانی بھی خود مانگی، جو مانگی وہ نشانی مل گئی، اور اسی اونٹنی کو مار ڈالا، تو اب کیا ہوتا؟ اس کے بعد اللہ کیا کرتا ان کے اوپر اور مہربانی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہاڑ کے اندر سے، پتھر کے اندر سے ایک اونٹڑی ہو، وہ گھاس کھاتی ہوئی نکلے، وہ گابن حاملہ اونٹنی ہو، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اس پتھر کے اندر سے نکلے۔ نبی نے دعا کی، اللہ نے پتھر کے اندر سے اونٹنی نکالی، گھاس کھاتے ہوئی حاملہ اونٹنی نکلی، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ یہ ناقۃ اللہ سقیاہا، یہ اللہ کی اونٹنی، اس کو چھیڑنا نہیں، پانی پینے سے نہیں روکنا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے جھٹلا دیا اس بات کو اور اس کی کوچیں کاٹ ڈالی۔ فَدَمْدَمَ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر تمہارے رب نے ان کے اس گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور فَسَوَّاهَا، جیسے سہاگا مار کے زمین کو برابر نہیں کر دیتے، ختم کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اس رب کو کوئی خوف نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہوگا، انجام کا بالکل ڈر نہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ کو ہے پوچھنے والا کوئی پوچھنے ولا يخاف عقباها، اللہ کو انجام کا کوئی خوف نہیں۔ اب دیکھ لو ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان دیکھ لو، ہمارے دل کتنے نرم ہوئے بنیر کے مسلمانوں کو دیکھ کے۔ ان پہ عذاب آیا، 4 دن بعد ہم نے 30 روپے پہ 2 بندوں کو قتل کر دیا۔ بے حس قوم کو چھڑاتا ہی نہیں ہے۔ کتنے دل نرم ہوئے، کتنے اللہ کی طرف پلٹے، کتنا ایک دوسرے کے دل میں رحم آیا۔ اللہ اکبر، تعلیم کیا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلہ رحمی کرو، حسن سلوک کرو، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ فرمایا تم میں میرے نزدیک قیامت کے روز سب سے نزدیک وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، اور جو بد اخلاق ہوگا اللہ کے نبی اس کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارے اخلاق بھی بگڑ گئے، ہمارے کردار بھی بگڑ گئے، ہمارے اعمال بھی بگڑ گئے، ہمارا علم بھی وہ علم نہیں رہا جو وحی کا علم ہے، اس لیے ہم گمراہ بھی ہیں، اللہ کے عذابوں کے اندر گھرے ہوئے بھی ہیں۔ تو آج آپ کو اس خطبے کے اندر یہی دعوت ہے، ثم لا یتوبون، کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، ولا هم یذکرون، اور قرآن پڑھ کے نصیحت حاصل کریں، اپنے عقائد کو قرآن کے مطابق کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، عقائد کو قرآن کے مطابق کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بحیثیت قوم ہمارے اوپر رحم کرے گا، اس ملک کے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو سنا سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔